میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، یہ خون کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حسین کا خون ہے۔ میں آج یہ ویڈیو چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور ZHP TV کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ZHP TV اور میں ہوں زبیر الحسن۔ ZHP TV کے معزز دوستو، آپ 8000 صحابہ کی ہسٹری کی چھٹی ایپیسوڈ پارٹ 2 حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں دیکھ رہے ہیں۔ معزز دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سبب کیا ہوا کہ جب حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو بہت سے کوفہ والوں نے حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ کر ان سے بیعت کرنے کے لیے انہیں بلایا، اور وہ یزید بن معاویہ کی بیعت سے انکار کر چکے تھے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے یزید کی بیعت لوگوں سے لی تھی تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی اور بھی صحابہ آپ کے ساتھ تھے، جن میں ابن عمر، عبداللہ بن زبیر اور عبد الرحمن بن ابی بکر بھی تھے، انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تب بھی حضرت حسین نے بیعت نہ کی اور مدینہ سے مکہ چلے گئے۔ مکہ ہی میں اہل کوفہ کے خطوط ان کے پاس پہنچے، لہٰذا انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ تم کوفہ جاؤ اور ان لوگوں سے بیعت لو۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچ گئے اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ مجھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا ہے، اگر آپ حضرات میرے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو ایسا ہی سمجھا جائے گا کہ جیسے آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ تو اس دن 40,000 لوگوں نے یا 40,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب اس بات کا یزید کو پتہ چلا کہ کوفہ والے لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھیجے ہوئے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے، تو انہوں نے لوگوں کو رشوت دینی شروع کی، لوگوں کو پیسہ دکھایا اور ان کو پیسوں کا لالچ دیا، اور یہ کوفی بے وفائی کرنے میں، دھوکہ دینے میں سب سے آگے تھے۔ جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اس وقت 40,000 تھے۔ جب یہ لالچ میں پڑ گئے، پیسوں کو انہوں نے اپنا محبوب جان لیا، انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے سب کچھ پیسے کو سمجھا اور مال کے لالچ میں آگے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو جن 40,000 لوگوں نے بیعت کی تھی ان میں سے 30,000 رہ گئے۔ پھر جب عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو صرف 10,000 رہ گئے، اسی دن کا واقعہ۔ اور جب مغرب کی نماز آپ پڑھنے کے لیے آئے تو صرف 500 لوگ آپ کے پیچھے تھے۔ جب نماز شروع کی تو 500 تھے، آپ نے سلام پھیرا تو صرف آپ اکیلے رہ گئے تھے۔ تو اس وقت حضرت امام حسین
رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے پڑ گئے۔ سب لوگ پیسوں کے لالچ میں آ گئے اور سب نے بیعت سے انکار کر دیا اور سب نے یزید کو اپنا ولی عہد مان لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک عورت نے اپنے گھر میں پناہ دی۔ پھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ بڑا لمبا قصہ ہے، تو خیر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ میرے چچا زاد بھائی کو انہوں نے شہید کر دیا ہے، تو انہوں نے بھی کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا اور اپنا سامان سفر تیار کر لیا۔ بہت سارے صحابہ نے، بہت سارے لوگوں نے انہیں منع کیا۔ ان کے منع کرنے والوں میں ان کے بھائی محمد بن حنیفہ، ابن عمر اور ابن عباس وغیرہ بھی تھے، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جس بات کا حکم دیا ہے اس کو میں ضرور کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت امام حسین پیدا ہی ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہو گیا تھا کہ میرا یہ نواسہ امام حسین، اس کو میری امت شہید کرے گی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص فرشتے کی ملاقات تھی، میٹنگ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ دروازہ بند کر دو، کسی کو اندر نہ آنے دینا، میری ایک فرشتے کے ساتھ میٹنگ ہے، ملاقات ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو اندر نہ جانے دیا اور وہ رونے لگ گئے۔ جب وہ رونے لگے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اندر سے رونے کی آواز آنے لگی اور وہ رونے کی آواز زیادہ تیز ہوتی گئی۔ فرماتی ہیں کہ میں اندر گئی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، میرا سب کچھ آپ پر قربان ہو، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جس فرشتے کے ساتھ میری میٹنگ تھی، ملاقات تھی، انہوں نے بتایا کہ میرے اس نواسے کو میری امت شہید کر دے گی، اور جس جگہ پر، جس مٹی پر میرے اس نواسے کا خون گرے گا، مجھے وہ مٹی بھی دکھائی گئی ہے۔ ایسے ہی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ رو رہی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے سر پر اور داڑھی پر غبار تھا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ کیا حالت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابھی حسین کی شہادت کو دیکھ رہا تھا۔ تو لکھا ہے کہ اسی دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے دوپہر کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کھڑے ہوئے تھے، آپ کا سر اور آپ کی داڑھی مبارک پر غبار تھا، آپ کے ہاتھ میں خون کی ایک شیشی تھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، یہ خون کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حسین کا خون ہے، میں آج صبح سے اس کو اٹھا رہا ہوں۔ حساب لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسی دن شہید ہوئے۔ تو اسی طرح
خوابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ دکھلا رہے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہاتھوں میں ہوگی اور کربلا کے میدان میں ہوگی۔ تو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو روکا کہ آپ عراق نہ جائیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ نے مجھے جس طرف یا جس بات کا حکم دیا ہے اس کو میں ضرور کروں گا۔ چنانچہ آپ عراق چلے گئے۔ یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا حاکم بنایا تھا، اسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لشکر بھیجے، اور عمر بن سعد بن ابی وقاص کو سردار لشکر بنایا۔ چنانچہ وہ لشکر لے کر گیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ کی، بعد اس کے کہ ان سے اس بات کی درخواست کی کہ عبید اللہ بن زیاد کے حکم سے اتر آئیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو نامنظور کیا اور جنگ کو اختیار فرمایا، یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے اور 19 آدمی ان کے گھر کے شہید ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سنان بن انس نخی نے شہید کیا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں ان کو شمر بن ذل جوشن نے شہید کیا ہے، اور خلی بن یزید اسجی نے ان پر حملہ کیا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمر بن سعد نے انہیں شہید کیا ہے۔ صحیح یہی بات ہے کہ سنان بن انس نخی نے انہیں شہید کیا، اور جن لوگوں نے کہا کہ شمر نے یا عمر بن سعد نے انہیں شہید کیا ہے، ان کے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ شمر نے لوگوں کو ان کی شہادت کی ترغیب دی تھی اور ان سے حملہ کرایا تھا، اور عمر لشکر کا سردار تھا، لہذا یہ قتل یا آپ کی شہادت اسی کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ جب خلی نے ان پر حملہ کیا تو ان کا سر کاٹ کر، جی ہاں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کاٹ کر ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو عمر بن سعد نے چند لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کو پامال کریں۔ چنانچہ انہوں نے گھوڑے آپ کے جسم پر دوڑائے، جسم مبارک کی بے حرمتی کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 72 آدمی شہید ہوئے۔ جب وہ شہید ہوئے تو عمر بن سعد نے ان کا یعنی 72 کے 72 شہیدوں کا سر تن سے جدا کر دیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی، اور ان کو ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ ابن زیاد نے ان لوگوں کو جمع کیا اور وہ سر منگوائے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں ہونٹوں کے درمیان میں ایک لکڑی سے کونچنے لگا۔ جب حضرت زید بن ارقم نے دیکھا کہ وہ لکڑی کو اٹھاتا ہی نہیں اور آپ کے ہونٹوں پر لگائی ہوئی ہے، تو حضرت زید بن ارقم نے کہا، او کم بخت، اس لکڑی کو اٹھا، قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہونٹ ان ہونٹوں پر دیکھے ہیں، آپ ان ہونٹوں پر بوسہ دیتے تھے۔ یہ کہہ کے وہ روئے تو ابن زیاد نے کہا، خدا تمہاری آنکھوں کو روتا ہوا رکھے، خدا کی قسم اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہاری گردن مار دیتا۔ بس زید بن ارقم وہاں سے یہ کہتے ہوئے نکلے، اے گروہ عرب، آج کے بعد تم غلام ہو، تم نے حسین بن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا، اور تم نے ابن مرجانہ یعنی ابن زیاد کو سردار بنایا ہے، جو تمہارے نیک لوگوں کو قتل کرتا ہے اور برے لوگوں کو غلام بناتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی بزرگ، زیادہ روزے رکھنے والے، نماز پڑھنے والے، حج کرنے والے، صدقہ اور تمام نیک کام کرنے والے تھے۔ جمعے کے دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور بعض کہتے ہیں کہ ہفتے کے دن آپ کی شہادت ہوئی، مگر صحیح بات یہی ہے کہ 10 محرم 61 ہجری
جمعے کے دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اور کربلا کے مشہور میدان میں آپ کی شہادت ہوئی۔ جزاک اللہ۔ معزز دوستو، اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔